العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا مل گیا شرب عمر بن الخطاب لبنا وأعجبه. الفصل الثالث ہے. وقال للذي سقاه من أين لك هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. یہ حدیث شریف ہے حضرت زید بن اسلم سے، جیسے اوپر والی حدیث شریف تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ آپ نے کوئی چیز بلا تحقیق کے کھا لی تو قے کر کے آپ نے وہ چیز باہر نکال دی. اسی طرح کی یہ حدیث ہے. السلام. آئیے. تو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کے بارے میں بتلا رہی ہے. یہ حدیث شریف مشکات شریف کی بعض نسخوں میں نہیں ہے، بعض میں ہے، تو اس لیے جو جامعہ میں نسخہ ہے اس میں تو نہیں ہے عام نسخہ، لیکن بعض نسخوں میں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ شرب عمر بن الخطاب لبنا، حضرت عمر ابن خطاب نے دودھ نوش جاں فرمایا. وَأَعْجَبَهُ، اور وہ آپ کو بہت ہی لذیذ معلوم ہوا. اعجبہ ہو کا مرجع لبنا. وقال للذی سقاہ، اور آپ نے فرمایا اس سے، زید بن اسلم جو حضرت عمر فاروق کے غلام تھے آزاد کردہ، ان سے کہا للذی سقاہ، جس نے پلایا تھا حضرت عمر کو، ان سے کہا من این لک، کہاں سے، لک ای حصل لک، لک جار مجرور، حصل وہاں پوشیدہ ہے، کہاں سے، لک تمہارے لیے، تم کو حاصل ہوا، هذا اللبن یہ دودھ. فاخبرہ، تو زید بن اسلم نے بتلایا ان کو، انہ ورد علی ماء، کہ وہ ایک کنویں کے پاس آئے تھے، قد سماہ، جس کا انہوں نے نام بھی لیا. فإذا نعم من نعم الصدقة، تو صدقہ کے کچھ اونٹ وہاں تھے جس کو وہ لوگ دودھ دہ کر کے سب کو دودھ پلا رہے تھے. فحلبوا لی، تو انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ بھی پئیں گی، دودھ دیتا ہوں. میں نے کہا ہاں پلاؤ نا. فحلبوا لی من البانها، تو انہوں نے میرے لیے بھی اس کے دودھ کو دہ کر مجھے پیش کیا، تو انہوں نے دیا. فجعلته فی سقائی، تو میں نے پیا بھی، اس کو اپنے برتن میں ڈال دیا. فی سقائی، میرا یہ برتن اس میں ڈال دیا. وَهُوَ هَذَا، اور وہی ہے یہ دودھ. اب حضرت عمر کے اوسان خطا ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے. فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ، تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا. فَاسْتَقَاهُ، تو سارا دودھ قے کر دیا. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے.
اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اس حدیث سے پتہ چلا حضرت عمر کا بھی تقوی اور حضرت عمر کا بھی احتیاط کا معاملہ۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، جس نے کوئی کپڑا خریدا 10 درہم میں، وفیہ درہم حرام، اور اس میں ایک بھی درہم حرام کا ہے، تو سب کو خراب کر دے گا، 10 کو، کیونکہ یہ معنوی چیز ہے، سب اس میں گویا کہ چلی گئی۔ لم يقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ، تو اللہ تعالی نہیں قبول کرے گا اس آدمی کی نماز، نہیں قبول کرے گا، یعنی وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز تو فریضہ اپنے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن قبولیت نہیں ہوگی، جتنا ثواب مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہوگا۔ صلاۃً ما دام علیہ، جب تک اس کے بدن پہ وہ کپڑا رہے گا۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، پھر حضرت ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی، کانوں میں ڈال کے ایسے کہا سمتا، یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ کیوں کہا بہرے ہو جائیں؟ یعنی وہ قسم اور تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے سنا ہے، اگر نہ سنا ہو تو کان بہرے ہو جائیں، بالکل پکا میں نے سنا ہے۔ ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقولہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا نہ ہو، یقولہ آپ کے فرماتے ہوئے، یقولہ حال بنے گا سمعتہ سے، پورا جملہ نکرہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، سمعتہ ہو ضمیر معرفہ ہے۔ رواہ احمد والبیہقی، امام احمد اور امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں۔ وقال اسنادہ ضعیف، اور کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اسناد اور سند دونوں مترادف ہیں، متن تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور سند کے بعد جو مضمون آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ متن ہے، حدیث ہے۔ اس کے بعد نیا باب شروع کرتے ہیں، باب المساہلۃ فی المعاملۃ، معاملے میں سہولت اور نرمی سے کام لینا، معاملے میں سہولت اور نرمی سے کام لینے کا بیان، یعنی اس کی فضیلت ہے۔ آدمی جو ہے دوسرے سے تعلقات رکھے، معاملات رکھے، تو معاملے میں ڈنڈے کی چوٹ پر اور لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ معاملہ نہ کرے، بلکہ نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ معاملہ کیا کرے۔ تو اس سلسلے میں پہلی فصل ہے الفصل الاول، ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے آدمی پر جو سخاوت کرنے والا ہو۔ سخاوت سے یہاں مراد کیا ہے؟ وہی باتوں کی سخاوت ہو، نرمی ہو، اور معاملہ شائستہ ہو۔ اذا باع، جب بیچے، وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب خریدے، وَإِذَا اقْتَضَى، اور جب تقاضا کرے، جب کسی سے مانگے کچھ تو نرمی کے ساتھ معاملہ کرے، یہ نہیں کہ میں نے دیا تھا تم کو اتنا دن ہو گیا واپس نہیں کر رہے ہو، ایسا ویسا پورا ہنگامہ مچا دیا، تو یہ ہنگامہ نہیں، اس کے پاس نہیں ہے تبھی کو نہیں دے رہا ہے، اور ہنگامہ مچانے سے تو دے نہیں دے گا، ملنے والا ہے نہیں، تو تم اپنی شائستگی کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس سے معاملے میں جو ہے شائستگی اپنانے اور جو ہے معاملے میں نرمی اختیار کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا کان فی من کان قبلکم، بے شک ایک آدمی ان لوگوں میں سے تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بے شک ایک آدمی گزشتہ امتوں میں سے تھا، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں،
تو گزشتہ امت کی جب عربی بنانی ہو تو ایسے بنائیں گے ان رجلا کان فی من قبلکم، ایک آدمی گزشتہ امتوں میں تھا، اتاہ الملک لیقبض روحہ، اس کے پاس فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح قبض کرے، لیقبض روحہ تاکہ اس کی جان نکالے۔ روح اور نفس یہ دو چیزیں ہیں۔ روح کہاں رہتی ہے؟ روح پورے بدن میں رہتی ہے، روئیں روئیں میں رہتی ہے، اور نفس کہاں رہتا ہے؟ نفس دل میں رہتا ہے۔ محل النفس فی القلب، یہ دل ہے، دل کے اندر نفس رہتا ہے، روح پورے بدن میں رہتی ہے۔ اسی لیے بال چھو تو پتہ چلتا کوئی چھو رہا ہے، بار بار چھو کہہ رہا کیوں چھو رہا ہے یار، کیا کر رہا ہے؟ تو روح ہے، تو روح ہی کی وجہ سے پتہ چلتی ہے۔ اسی وجہ سے روح کو، بال کو کاٹ دیجیے، اب ادھر کوئی چھوئے تو پتہ نہیں کس کا بال ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ فقیل لہ هل عملت من خیر، تو اس سے کہا گیا کہ کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ نیکی کی تو یہ جو ہے ثقل ہے، ثقیل، یہ فصیح اردو نہیں ہوگی، فصیح زبان نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادا نہیں ہوتا جلدی، تو زبان میں سلاست ہونی چاہیے۔ تم نے کوئی خیر کی ہے، تم نے کوئی خیر کا معاملہ کیا ہے، تم نے کوئی نیکی انجام دی ہے۔ هل عملت من خیر قال ما اعلم، کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے۔ ما اعلم فعل مضارع پہ ما داخل ہے، ما اعلم ما داخل ہو سکتا ہے، یہ دلیل ہو گئی۔ قیل لہ انظر، اس سے کہا گیا کہ غور کر لو، تھوڑا یاد کرو، کوئی نیکی تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ قال ما اعلم شیئا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، زندگی میں نے کوئی نیکی انجام دی ہی نہیں، کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں، یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے کبھی کیا ہو۔ ما اعلم شیئا غیر انی، ہاں ایک نیکی یاد آ گئی، انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا دنیا میں، فاجازیہم فی الدنیا بڑھا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ فی ناس الدنیا، دنیا کے لوگوں میں، تو دنیا ہی میں معاملہ ہو جائے گا۔ وَأُجَازِيهِمْ، اور میں ان کو مہلت دیا کرتا تھا۔ وَأُجَازِيهِمْ، جازا یجازی، مجازات کے معنی پاس کر دینا، آگے بڑھا دینا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ فَأُنذِرُ الْمُوسِرَ، تو میں مالدار کو مہلت دے دیتا تھا۔ انذر انذار، تو میں مالدار کو بھی کیا کرتا تھا؟ مہلت دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے کل نہیں دو گے تو پرسوں دے دینا، پرسوں نہیں دو گے تو نرسوں دے دینا، بعد میں دے دینا، اس کو بھی مہلت دیتا تھا، حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور غریب کو تو بالکل معاف کر دیتا تھا، ان سے تجاوز کا معاملہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نہیں دے پا رہے ہو کوئی بات نہیں، دو معاف ہے، جاؤ 100 ہی روپیہ تو ہے۔ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور غریب کو چھوڑ دیتا تھا۔ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ داخل ابھی کیوں کرے گا؟ ابھی تو میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوگا تب داخل ہوگا۔ ادخل فعل ماضی ہے، اسی وقت داخل کرے گا، لیکن ماضی سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یقینی طور پہ جیسے داخل ہو گیا، وہ یقین اللہ کا فیصلہ اس کے لیے ہوگا کہ اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ تو اس یقینی پہلو کے لیے مستقبل کے صیغے کو، مستقبل کے مضمون کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ وفی روایت المسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے نحوہ، اسی طرح، ان عقبۃ ابن عامر، عقبہ ابن عامر صحابی سے، و ابی مسعود الانصاری، اور ابو مسعود انصاری صحابی سے، فقال اللہ انا احق بذا منک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو اتنا زیادہ نرمی کا معاملہ کرتا تھا تو نرمی تو میرے ہی پاس سے تمہارے پاس گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انا احق بذا، میں تو اس نرمی کا اور اس جو ہے انذار کا اور اس تجاوز کا زیادہ حقدار ہوں، من کا، تم سے زیادہ۔ تجاوزوا عن عبدی
فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کا معاملہ کرو. تجاوز تجاوزو سے امر، تجاوز تجاوزا تجاوزو یہ امر ہے، ان کو آرڈر دیں گے. اور یہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، تجاوز تجاوزا تجاوزا تجاوزو، تو یہ کیا ہے؟ ماضی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آگے پیچھے کی عبارت کے ذریعے طے کریں گے کہ یہ امر ہے یا ماضی ہے، کیونکہ ایک جیسا صیغہ ہے. تجاوزو عن عبدی، فرشتوں میرے اس بندے سے نرمی کا معاملہ کرو. چنانچہ اس حدیث شریف سے بھی پتہ چلا کہ مساہلہ ہونا چاہیے معاملہ میں، سہل انگاری ہونا چاہیے، خوش معاملگی ہونا چاہیے آپس کے تعلقات میں. اگلی حدیث ہے وعن ابی قتادہ قال، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں ان ابی قتادہ اور قال، دونوں ایک ہی طرح کا مضمون ہے، اسی لیے بیچ میں واو نہیں لائے ہیں. ان سے مروی ہے تو جو مروی ہے انہوں نے فرمایا تھی قال، اسی لیے بیچ میں وہ فصل نہیں لائے، کیونکہ جب بات وہی ہے تو دونوں میں واو کے ذریعے فصل نہیں لایا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انہوں نے نقل کیا وہی حضور نے فرمایا ہے، تو بھی اس بات بیان اور مبین دونوں متحد ہوا کرتے ہیں، بلاغت کا قاعدہ ہے. تو یہی چیز اور آگے قالا دونوں ایک ہی ہے، اسی لیے بیچ میں واو نہیں لائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وکثرت الحلف، زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. یہ تحذیر ہے، زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. فی البیع یعنی کم قسم کھاؤ، زیادہ یعنی کثرت کی نفی ہے تو اس میں ایک ایک فرد کی نفی ہے، یعنی جھوٹی قسم. سچی قسم کھانا ہو تو کبھی کھا سکتے ہیں. ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو. فإنہ ينفق، تنفیق، کیونکہ یہ زیادہ قسمیں کھانا اس کے مال کو تو چلتا کر دیتا ہے، ثم يمحق، پھر اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے. یہ عمل فإنہ ينفق، تنفیق، کیونکہ یہ مال، یہ اس طرح کرو گے تو پھر آئندہ کل سے آنا بند کر دو. فإنہ ينفق ثم يمحق، یہ زیادہ قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ مال کو تو چلتا کر دیتا ہے، ثم يمحق، پھر برکت کو ختم کر دیتا ہے. یہ بتایا کہ خرید و فروخت کرنا ہے تو خرید و فروخت میں جھوٹی قسم نہیں کھانا. وہ پوچھ رہا ہے کہ تھوڑا کم کر دو، 90 روپے میں کر دو. کہ نہیں میں تو جو ہے 90 ہی کا، خدا کی قسم 90 ہی کا خرید کے لایا، حالانکہ 50 کا خرید کے لایا ہے، تو قسم کھا گیا جھٹ سے، یہ جھوٹی قسم ہے. تو اس لیے یہ تو بول دیا اس نے کہ ارے 90 میں خرید کے لایا، چلو ٹھیک ہے 10 روپیہ نفع لے رہا، لے لیتے ہیں 100 روپے میں. تو یہ مال کو چلتا کر دیا اس نے، قسم نے، لیکن برکت اس کی تم کو نہیں مل سکتی. آج تم نے دھوکہ دے دیا. اگلا ہو گیا وہاں پہ دوسری دکان پہ، اس نے کہا کہ 70 روپے میں. اب 70 روپے میں تو آپ کے دماغ میں آیا کہ یہ بھی تو کچھ نہ کچھ نفع لے رہا ہوگا، کیونکہ دکان اسی لیے رکھی جاتی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ بینیفٹ اس پہ رکھ کر کے لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 70 میں بھی نفع لے رہا ہے. اگر 10 ہی روپیہ نفع لے رہا ہے تو 60 70 80 90 100 مجھ سے 40 روپیہ ٹھگا اور قسم کھا لیا کہ میں آپ سے 10 روپیہ لے رہا ہوں، جاتا ہی نہیں اس کے. تو کیا ہو گیا؟ یہ محق، برکت ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں آئے گا کوئی. وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، الحلف منفقۃ للسلعۃ، منفقۃ مفعلۃ کے وزن پہ ہے کہ قسم تو سامان کو چلتا کرنے کا ذریعہ ہے، عام کرنے کا، بیچ دینے کا ذریعہ ہے. مفعلتن کا جو وزن ہوتا ہے اس میں سببیت شامل ہوتی ہے، اسی لیے ترجمہ یہ ہوگا کہ قسم سامان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. ممحقۃ للبرکتی، لیکن برکت کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے.
ممحقتن، اس میں لکھا ہوا ہے ممحقتن، یہ صحیح نہیں ہے، پیش صحیح نہیں ہے، اس میں بھی لکھا ہے زبر ہے، ممحقۃ للبرکتی، اور برکت کو مٹانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، ممحقۃ مفعلۃ، یہ سبب للمحق اور سبب للنفق، عام ہونے کا، متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچنا، آگے بڑھانا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، جبکہ وقت ہو گیا ہے لیکن ایک آدھ 2 منٹ کی گنجائش رہتی ہے۔ وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور سے نقل کرتے ہیں، قال، کہ حضور نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، 3 لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ رجال، یہاں پوشیدہ ہے، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، یعنی قاعدے کی گفتگو، مہربانی کی گفتگو، ولا ينظر الیہم، اور نہ ان کو دیکھے گا، یعنی گھور کر کے غصے سے تو دیکھے گا لیکن رحم و کرم والی، مہربانی والی نظر نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو صاف ستھرا کرے گا، یعنی اس کو جلدی جلدی حساب لے کر کے چلو جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جہنم میں بھیجے گا کہ گناہوں کی سزا بھگت کیا ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، علیم مولم ان کے معنی میں ہے۔ قال ابو ذر، حضور نے جب یہ فرمایا تو ابو ذر بولے، اللہ کے رسول، خابوا وخسروا، یہ لوگ تو ناکام ہو گئے اور نقصان میں مبتلا ہو گئے، خسر یخسر خسرانا، نقصان میں، خسران میں مبتلا ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہوم آر دے، وہ کون لوگ ہیں، ہو آر دے، وہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال المسبل، آپ نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو پیجامہ ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ ذرا، عمیر، کیا نام ہے، عمیر، عمار، دیکھیں پیجامہ تمہارا، تم کھڑے ہو جاؤ، ہاں یہ بات اس کا برابر ہے، تم تمہارا تو برابر ہے، تم لمبے زیادہ ہو گئے نا۔ المنان، تم کھڑے ہو، ہاں برابر ہے۔ المنان، قال المنان المسبل، پیجامہ نیچے لٹکانے والا، اور پیجامہ میں جبہ بھی داخل ہے، جبہ بھی بعض لوگوں کا نیچے رہتا ہے، یہ جو ہڈی ہے پیر میں، یہ قدم ہے، اس میں اس سے نیچے رہتی ہے، ٹخنا، ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ والمنان، اور احسان کر کے احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ، اور اپنا سامان آگے بڑھانے والا، بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اگر اپنا سامان آگے بڑھاتا ہے تو پھر اس کی برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور اس پر قیامت کے دن نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نظر کرم نہ فرمائے، یہ بہت بڑی نحوست کی اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.